ساتھ الحاق کیا اپنے مسائل کے حل کے لیے، اس شہر کے مسائل کے حل کے لیے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مسائل جو کہ تو سیریسنس نہیں ہے، نہ آصف زرداری صاحب میں سیریسنس ہے، نہ بلاول صاحب میں سیریسنس ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب میں سیریسنس ہے، نہ مولانا صاحب میں سیریسنس ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اتحادی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور زرداری معاہدے پر عمل درآمد میں سنجیدہ نظر نہیں آتے، وسیم اختر کا الزام۔ انتخابی ریلی سے خطاب میں قومی اسمبلی کی چھینی گئی نشستیں واپس لینے کے لیے پرعزم، کہا پی ٹی آئی ہو یا پی پی دونوں کو کراچی کی کوئی فکر نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی 1-on-1 ملاقات، دفاعی اور سیکورٹی تعاون، عسکری تعلقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور استحکام پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی کمانڈر نے انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال 20 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نے دکھایا۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں، قوم اٹھ رہی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پالیسیوں پر نظر ثانی کا مشورہ دے دیا۔ صحافیوں کے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں موجودہ حکومت کو کیوں ملک پر مسلط ہونے دیا۔ واضح کیا سب سے زیادہ پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ آپ جو چاہیں کہیں، تاریخ میں لوگ آپ پر الزام دھریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ملکی حالات کی فکر کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ شہباز گل نے جو جملہ کہا وہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی چیئرمین کا اعتراف۔ پولیس کی حراست میں شہباز گل پر بدترین تشدد کا الزام لگایا، دعویٰ کیا کہ گل سے ان کے کھانے پینے کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو توڑنے کی سازش کا دعویٰ، نیب پر کنٹرول نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا، کہا کہ اگر نیب ان کے قابو میں ہوتی تو 15-20 افراد سے کروڑوں روپے نکلوا چکے ہوتے۔ عمران نیازی کی آج کی تقریر دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تحریک انصاف کے چیئرمین پر برس پڑے، کہا عمران خان خود کو مقدس اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ عمران خان پر حقائق مسخ کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کا الزام بھی لگا دیا۔ وہ شخص جو پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں تھک گئی ہوں ان جھوٹوں کا جواب دیتے دیتے، لیکن جھوٹ بولنے کا بھی اگر حوصلہ ہونا تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے جتنا عمران خان صاحب میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ اور ہمت۔ مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو جھوٹا قرار دے دیا، جھوٹوں کا جواب دے دے کر تھک چکی ہوں۔ مریم اورنگزیب کی جوابی پریس کانفرنس، کہا شہباز گل کا اسپتال جانا مکافات عمل ہے، اسپتال جانے پر دوسروں کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں بدترین کرپشن کا الزام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت، کیا ملزم پر پولیس کی حراست میں تشدد ہوا ہے؟ عدالت کا استفسار، آئی جی اسلام آباد کی تشدد کی تردید، پھر ہر طرف شہباز گل پر تشدد کی آوازیں کیوں ہیں؟ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، سماعت پیر تک ملتوی۔ سینٹ میں بھی شہباز گل پر تشدد کی بازگشت، تشدد کا شور مچا کر تفتیش سے نہیں بچا جا سکتا، وزیر قانون کا اعلان۔ شہری رحمان کا تحریک انصاف سے جھوٹ بولنے پر قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ، باری سب کی آنی ہے، گرفتاری پر خوش ہو کر بغلیں نہیں بجانی چاہیے، خواجہ سعد رفیق کا مشورہ۔ شہباز گل پر تشدد کے خلاف پی ٹی آئی سینیٹرز کا علامتی واک آؤٹ، شہزاد وسیم نے کہا شہباز گل کے ساتھ رانا ثنا نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ شہباز گل کا بیان پی ٹی آئی کا موقف نہیں، شبلی فراز کی وضاحت، غلط بات پر کارروائی کرنے کا مطالبہ، کہا اگر ان پر بھی تشدد کیا جائے تو وہ بھی لیاقت علی خان کے قتل کا اعتراف کر لیں گے۔
शहबाज गिल पीटीआई पर जुल्म का इस्तियारा बन गए। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं शहबाज गिल ने जो कहा दूसरे भी कह चुके हैं। रियासत का वजन सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा। शहबाज गिल पर तशद्दुद के निशानात खुद देखे हैं। शफकत महमूद का दावा, तशद्दुद के बारे में वजीर दाखिला पंजाब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम। बाबर अवान कहते हैं अस्पताल को भी थाना बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। इमरान खान अब तक रुकने कौमी असेंबली हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। केस की समाअत 22 अगस्त को होगी। इमरान खान 8 हलकों में अहल और फैसलाबाद में नाअहल, ये कैसा कानून है? साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का सवाल। ट्वीट में इंकशाफ किया कि 30 अगस्त को गरीब पर 10 रुपए फी लीटर की मजीद छिड़ी फिरेगी। IMF का दबाव काम कर गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने लग्जरी सामान की दरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। गाड़ियों समेत मुतअद्दिद अशिया पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने का ऐलान। IMF से 28 अगस्त को बोर्ड मीटिंग होने की नवीद भी सुना दी। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला थम ना सका। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम सूबे में दाखिल। सूबे के 20 अजला में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। क्वेटा, कराची और तफ्तान जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। क्वेटा से कराची जाने वाली ट्रेन मुअत्तल। हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सिंध में मुसलसल बारिश ने जलथल एक कर दिया। छठा और सांगड़ में बारिश से कई देहात ज़ेरे-आब। कंदकोट और लाड़काना समेत मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। बदीन और जैकबाबाद समेत कई इलाकों में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। खैरपुर की सड़कें और गलियां डूब गईं। पंजाब भर की लेडी हेल्थ विजिटर्स का पंजाब असेंबली के सामने धरना आधी रात गुजरने के बावजूद जारी। सर्विस स्ट्रक्चर देने का मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद में तालिबा पर तशद्दुद के मरकजी मुल्जिम पर वकला ने धावा बोल दिया। पुलिस ने शेख दानिश को बचाकर अदालत में पेश किया। खदीजा की मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद के भी शवाहिद मिल गए। हतमी फैसला फोरेंसिक रिपोर्ट पर होगा।